بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فرسٹ ایئر بایولوجی کے چیپٹر نمبر 1 سے ہے، جس ٹاپک کا نام ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سائٹوپلازم کے بارے میں، اور اس کے کچھ آرگینیلیز کا ہم نے ذکر کرنا تھا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے انڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، گالجی باڈیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، مختلف جتنے بھی سیل کے اندر آرگینیلیز ہوتے ہیں ان سب کو ہم مطلب ترتیب سے جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم۔ انڈوپلازمک ریٹیکولم بیسیکلی ہے کیا؟ تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو گرینر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1879 میں لائٹ مائکروسکوپ کے ذریعے ڈسکور کیا تھا انڈوپلازمک ریٹیکولم کو، اور اس کے بعد 3 سائنٹسٹ کے نام کیتھ آر، ایلبرٹ کلاڈے، ای ایف فولم، 1945 میں انہوں نے ڈیٹیل سے اس کو اسٹڈی کیا تھا الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے 1945 میں۔ تو اس کی جو اسٹڈی ہے وہ 2 طرح سے ہے، ایک لائٹ مائکروسکوپ کے ذریعے جس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا گیا تھا، لیکن ایک بتایا گیا تھا کہ ایک نیٹ ورک ہے جو نیوکلیس سے سائٹوپلازم اور سیل میمبرین کی طرف ہو کے گزرتا ہے اس طرح، تو وہ ایک نیٹ ورک ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں جب کمپلیٹ ڈیٹیل آ گئی کہ اس میں تو اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم بھی ہے، رف بھی ہے، رف جو ہے وہ گرینولر ہے، اس پہ جو ہے رائبوسوم اٹیچ ہے، تو وہ ڈیٹیل کی اسٹڈی جو ہے وہ بعد میں 1945 میں ہوئی تھی۔ انڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہے، اگر اس کی ورڈ اسٹڈی کیا جائے تو انڈو مین انسائڈ پلازمک جو ہے وہ پلازما ہے، ریٹیکولم مین نیٹ ورک ہے۔ تو یہ پلازما کے اندر ایک نیٹ ورک ہے جو کہ مطلب کیا نیوکلیس سے نکل کے سیل میمبرین کی طرف جاتا ہے، تو اس نیٹ ورک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈوپلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اے سسٹم آف انٹر کنیکٹڈ ویزیکولر اینڈ لیمیلر سائٹوپلازمک ممبرین۔ یہ دیکھیں، یہ سائٹوپلازمک ممبرین ہے، یہ دیکھیں اس کے گرد ممبرین بھی ہے، سائٹوپلازمک ممبرین ہے جو کیا ہے؟ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہ دیکھیں سب آپس میں کنیکٹڈ ہے، صحیح؟ تو یہ ایک نیٹ ورک ہے جو کہ سائٹوپلازمک، یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ سسٹم آف انٹر کنیکٹڈ ویزیکولر ویسلز بھی ہے، مطلب یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ویزیکلز بھی ہے، تو یہ ویزیکولر اور دوسری بات کیا؟ لیملر۔ یہ دیکھیے لیملر سٹرکچر ہے جو کہ سائٹوپلازمک ممبرین ہے، اور یہ فلیٹن ہے اس طرح، مطلب چپٹی ہوئی ہے، یہ دیکھیں فلیٹن سے ایک ہے ڈبل، مطلب یہ ایک ممبرین اس کا اس سائڈ پہ اور ایک ممبرین اس کا اس سائڈ پہ ہے، تو یہ ایک سیک لائک سٹرکچر بنا ہوا ہے، تھیلی کی طرح سٹرکچر بنا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فارم اے سیریز آف شیٹس، یہ دیکھیں یہ شیٹس ہے، یہ سیریز آف شیٹس، یہ دیکھیں ایک بھی نہیں، یہ کافی سارے ہے، انکلوزڈ فلیٹنڈ سیک، اور یہ فلیٹنڈ ہے، مطلب ایک تھیلی ہے، ایک تھیلی اس طرح گول ہوتی ہے، تو یہ فلیٹنڈ ہے، اس طرح چمٹی ہوئی ہے، یہ دیکھیں چپٹی ہوئی تھیلی کی طرح ہے، تو یہ فلیٹنڈ سیکس ہے جو کہ کالڈ سسٹرنی، اور اس فلیٹنڈ سیک کو سسٹرنی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ جو سٹرکچر بن گئے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فلیٹنڈ سیک ہے، یہ سیک ہو گیا اور یہ فلیٹ ہو گیا یا ویزیکل ہو گیا، یہ دیکھیں یہ ویزیکل ہے، تو یہ ویزیکل نارمل اس کو سیک کہیں گے، لیکن یہ فلیٹنڈ سیک ہے تو اس فلیٹنڈ سیک کو ہم کہیں گے سسٹرنی۔ تو یہ کافی سارے سسٹرنی جو کہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ممبرین بھی ہے، تو اس سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو انڈوپلازمک ریٹیکولم کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک ایک سٹرکچر کو ہم کیا کہیں گے؟ سسٹرنی کہیں گے، یہ ایک ایک سٹرکچر کو، ٹھیک ہے؟ اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک سموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے اور ایک رف انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے۔ آپ اس سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ آپ کو سموتھ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ آپ کو رف نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس پہ ریڈ کلر کے ڈاٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے یہ نان گرینولر ہوتا ہے، اس پہ کوئی گرینیولز نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ سموتھ نظر آتا ہے۔ دوسری بات، نو رائبوسومز اٹیچ، اس کے ساتھ کوئی رائبوسومز اٹیچ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ نان گرینولر اور سموتھ بھی کہلاتا ہے۔ امپارٹنٹ رول ان لپڈز فارمیشن، یہ لپڈز فارمیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹ آف مٹیریل، جو مٹیریل ٹرانسپورٹ ہوتے رہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہوتے ہیں، جس طرح کے اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، ہارمونز ہے، امپلس ہے،
हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, या स्टेरॉइड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, या जो है इम्पल्स एक सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही करता है। दूसरी बात, ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास है, ये देखें ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रैनुलर भी कहते हैं, क्योंकि इस पर ग्रेन्यूल्स है, और वो ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के हैं, राइबोसोम्स आर अटैच्ड, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है, इस वजह से उसको ग्रैनुलर कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं किस चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये असल में प्रोटीन बनाने में हेल्प भी करता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, ये देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, ये देखिए फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टुवर्ड साइटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस से कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ हो रही है तो इधर से भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। इट आल्सो फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी बॉडीज़। अच्छा, गोल्जी बॉडीज़ क्या होते हैं कि इधर से एक वेसिकल डिटैच हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और वो आगे जाके मतलब क्या बना देता है, गोल्जी बॉडी बना देता है। जब हम आगे जाके गोल्जी बॉडी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस तरह गोल्जी बॉडीज़ को मतलब जो है ना उसके लिए क्या करता है कि मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। ये देखें कि आल्सो फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी बॉडीज़, कि ये उसका मेम्ब्रेन किस तरह बनाता है, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके कोर्स में बस इतना ही है, और डिटेल इतनी ही दी गई है आपके बुक में, तो इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट रहा। इंशाल्लाह आगे टॉपिक जितने भी आएंगे उसको हम जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी आपके लेवल के मुताबिक होगी। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लेक्चर्स देख रहे हैं, काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो फीडबैक दिया करें कि लेक्चर्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या आप लोगों को कोई चीज़, आपको कोई टॉपिक चाहिए कि ये टॉपिक जो है वो मतलब लाजमी है, इसको जो है ना आप शुरू में मतलब पहले जो है ना हमें अपलोड करके दे दे, तो मतलब उस लिहाज से आप फीडबैक देते रहेंगे तो इंशाल्लाह चैनल भी आगे जाएगा, और मतलब ये है कि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जितने भी लेक्चर्स है उसके हवाले से। तो लाजमी अपना जो है ना वो फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।